نور خان نیازی صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر سچ بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت جب عامر چلا گیا، عامر پاریکھ اور محمد حنیف ڈرائیور، تب تک ٹویسٹ لوک نہیں لگتے تھے، مگر اب لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس میں آپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ نہیں صاحب، اس کی تو بات اجر وہ دے گا جو بہترین اجر دینے والا ہے۔ میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عامر کے جانے کے 30 دن بعد ڈائریکٹر جنرل پورٹ اینڈ شپنگ نے لکھ کے دیا کہ میں چشمدید گواہ ہوں کہ یہ جس طرح سے، اور وہ مجھے نہیں دیا، وہ یہاں پاکستان ہوزیری مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اس میں اقرار کیا کہ یہ لاک نہیں لگے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد 2009 کے اندر یہاں لاجسٹک انٹرنیشنل ہوئی تھی شیریٹن ہوٹل میں، وہاں اس وقت کے پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر بابر خان گھوری صاحب نے علی اعلان اپنی ابتدائی تقریر میں یہ کہا کہ وی ہیو ناٹ یٹ لرن ہاؤ ٹو ٹائی کنٹینر وتھ اے ٹویسٹ لاک۔ اور میں ٹویسٹ لاک کے بارے میں نور خان نیازی صاحب آپ کے نالج میں اضافہ تھوڑا کرتے جاؤں، کیونکہ میں نے اس پہ دنیا ٹرانس میں ٹریول کیا ہے۔ ٹویسٹ لاک صرف ایک لوہے کا ٹکڑا لگا ہوا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اس کی خصوصی ایک میٹل ہوتی ہے، اس کی اسٹرینگتھ ہوتی ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ مائل سٹیل کے بنے ہوئے جو ٹویسٹ لاک جو یہاں ہب ریور پہ اور وہاں بنتے ہیں، وہ جب وہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ تو کنٹینر 30 ٹن کا ہوتا ہے، 15 ٹن کا نہیں ہوتا ہے، 40 فٹ والا، تو وہ کٹ جاتا ہے، اس کی اسٹرینگتھ ہی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ ٹویسٹ لاک جو باہر سے تو دکھتا ہے کہ ٹویسٹ لاک ہے، مگر ٹویسٹ لاک اور یہ جو آپ کا اس کا ہال جو ہے باڈی کا، اس کے بیچ میں جو سپیس ہونی چاہیے وہ 1.27 سینٹی میٹر یعنی آدھے انچ سے زیادہ نہ ہو، ورنہ وہ اتر جائے گا۔ اچھا، سوری میں آپ کو یہاں ٹوک رہی ہوں احمد پاریکھ صاحب، آپ نے کہا کہ ٹویسٹ لاک جو یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات بتائیں کہ جو انٹرنیشنل سیفٹی پروسیجرز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں، پاکستان میں ایسے کون سے پروسیجرز ہیں جو استعمال نہیں ہو رہے جن کی وجہ سے ہم اتنا بڑا فگر دیکھ رہے ہیں کہ جو منسٹری آف کمیونیکیشن کی NRSS رپورٹ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ سال میں 5 لاکھ افراد پاکستان میں جاں بحق اور معذور ہو رہے ہیں ان کنٹینرز کی وجہ سے؟ جی ہاں، بات تو یہ ہے کہ اس کے پہلے جو اسٹیٹسٹکس کے رپورٹ جو آتے رہے ہیں، یہ پچھلے 10 سال میں جو بتاتے رہے ہیں وہ صرف 18 سے 20 ہزار آدمی بتاتے تھے 2004 تک، جی، کہ اب جو 2005 کے اندر، یہ 2006 میں یہ NRSS رپورٹ جو آیا جو ورلڈ بینک کے تعاون سے بنا گیا، اور اس میں 5 لاکھ کا فگر آیا، تو کچھ لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اب اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک بات اور جانے ہونے والی ہے، وہ اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ فی الوقت پاکستان میں کنٹینر کی آمد و رفت ہے، وہ اس کی کیپیسٹی 20 لاکھ کنٹینر سالانہ کی ہے۔ پچھلے سال جو کنٹینر آئے گئے تھے سالانہ وہ تھے 17 لاکھ۔ اب جو ڈیپ سی واٹر کنٹینر بننے جا رہا ہے یا کیماڑی کے آگے، جو چائنا کے جو منسٹر آئے تھے اور افتتاح ہوا ہے، اس میں 30 لاکھ مزید آئیں گے۔ تو ہماری پاکستان کی کیپیسٹی 50 لاکھ اس لیے کی جاتی ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور سینٹرل ایشین کنٹریز جو یہاں سے جانے والے کنٹینر جائیں گے۔ اور تھوڑا ایک توجہ آپ کی یہ دلاتے تو یہ صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی۔ احمد پاریکھ صاحب، میں آپ کو یہاں پر روک رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد دنیا بھر کا سفر کیا اور اس پر تحقیق کی۔ ہم شاہین بی بی جیسی عورتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جن کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، جن کے خاندان کو دھمکیاں دے رہی ہیں، جنہیں کسی قسم کی کمپنسیشن نہیں مل رہی، ان کی داد رسی کون کرے گا؟ یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک بریک، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ حال کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اور ہم آج بات کر رہے ہیں کنٹینر ٹرانسپورٹیشن کی۔ میں نور خان نیازی صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گی ایک مرتبہ پھر۔ نور خان نیازی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ سرویس کے مطابق امریکہ میں جتنی لوڈنگ
22 ट्रक्स पर होती है, पाकिस्तान में उतनी लोडिंग एक ट्रक पे होती है, आप कैसे निकल जाते हैं कांटों से, कैसे निकल जाते हैं टोल प्लाजा से, कैसे बच निकलते हैं पुलिस की नजरों से? अमेरिका की जब बात करती हैं ना, तो वहाँ एक सिस्टम है। यहाँ पर NHA की मेरी कई दफ़ा मीटिंग हुई NHA वालों से, उसके वज़ीर मौसा अरबाब आलमगीर से, कांटों के। बेसिकली बात यह है कि हम बच नहीं निकलते, वो ख़ुद ये कानून बनाना नहीं चाहते। हमने उनको कई दफ़ा लिखा है कि जो ओवर वेट है वो उनको गाड़ियाँ कराची से बाहर निकलते हुए वापस कर दें। अब वो फ़ाइन कर देते हैं। आप एक बंदे को लाइसेंस दे रहे हैं कि 2000 रुपये लेके जुर्माना करके फ़ाइन करके चले जाएं, वो पेशावर तक रोड ख़राब करता जाए। जो कांटे हैं, सही। और जो कांटे हैं वो सारे MNA MPA के और मिनिस्टरों के हैं। अब बात यह कि NHA क्यों नहीं इस पे अमल करती कि जो गाड़ी ओवरवेट लेके जाती है वो कराची काठौर से वापस कर दे कराची में। अच्छा, और इसमें ट्रैफिक पुलिस भी मुलव्वस है? जी, ट्रैफिक पुलिस, देखिए ट्रैफिक पुलिस मुलव्वस तो है, लेकिन इसमें ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकती है? कांटे तो उनके पास नहीं है। कराची में जो देखो, कराची में जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस तो थोड़ी कम साजी नहीं हो रही इस बारे में, दुरुस्त। लेकिन आप लोग ओवरलोडिंग करते क्यों हैं? आपको पता है कि कितना खतरनाक काम है। एक कंटेनर अगर गिर जाए ओवरलोडिंग की वजह से, उसमें क्या क्या सूरत हाल पेश आती है। इतनी महंगाई, एसोसिएशन इस बारे में कुछ नहीं कर रही? नहीं, एसोसिएशन तो कर रही है, लेकिन एसोसिएशन के पास कोई पावर, लॉ की पावर तो नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट कराए कोई लॉ बना के। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम तजवीज़ दे सकते हैं। न्याई साहब के पास तो कोई पावर नहीं है कि वो उसको कोई बैंड कर दे। एसोसिएशन बनाई किस किस मकसद के लिए बनाई है? नूर खान नियाज़ी साहब, आपने ये बता दें कि एसोसिएशन का मकसद क्या है? देखिए, एसोसिएशन का मकसद है कि समाजी तौर पर लोगों की खिदमत करना। कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे खिदमत ये है कि साल में 5 लाख आपको जाबहक और माजूर कर दिया जाए। ये रिपोर्ट गलत है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर कंटेनर ये NRSS की रिपोर्ट है, UNDP और आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक के ताउन से तैयार की है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। नहीं, सारे कंटेनर के नीचे आके मर गए पाकिस्तान में। आप ये बसों में, ये तो हम खुद भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल ईयरबुक में इतना बड़ा फिगर नहीं आता, आ ही नहीं सकता। देखिए, बेसिकली बात यह है कि ये तो आ ही नहीं सकता। आप टोटल पाकिस्तान में ट्रक की वो ले लें, एवरेज ले लें, तो 5 लाख तो मेरा ख्याल है नहीं आ सकते। अब बसों के एक्सीडेंट होते हैं, उसमें 20-30 मरते हैं। ट्रेलर के अगर कंटेनर उल्टा होता है तो 2-4, और ये जो 2-4 मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन मेरे पास एक रिपोर्ट है और मैं इससे कोड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की रिपोर्ट है। अली रजा साहब को मैं यहाँ पे शामिल करना चाहूंगी, SSP ट्रैफिक अली रजा साहब, आपसे मैं गुफ्तगू करना चाहूंगी। नूर खान नियाज़ी साहब ने बहुत वाज़ेह जवाब नहीं दिया, लेकिन ओवरलोडिंग हमें शहर में भी होती हुई नजर आती है। 22 ट्रकों का सामान एक ट्रक पे लाद के शहर से ही निकाला जाता है। ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? थैंक यू वेरी मच निदा। ये बहुत ही टची आपने आज सब्जेक्ट रखा है, और इसमें मैं आपको एक 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे अभी इसमें आपने बताया था कि जो 20 फीट वाला कंटेनर जिस उस पे लोड होता है, उसमें बेसिकली 30 टन से ज्यादा कैपेसिटी मतलब लोड नहीं होना चाहिए वजन। इसी तरह 40 फीट का अगर कंटेनर है तो उस पर 60 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 60 फीट का कंटेनर है तो उस पर 100 टन से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कंटेनर के अंदर कितना वजन है, वो पोर्ट से निकलता है, वो कांटों पे जाता है, कांटों पे वे होता है उसका, उसके बाद वो निकल के बाहर आता है, तो उसको बज़ाहिर तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार उसको नहीं जज कर सकते ये कितना है। बाज दफा ये होता है, जैसे अभी आपके फुटेज में दिखा रहे हैं, कि वो बॉडी टेढ़ी हो जाती है। उस चीज को काफी हद तक अगर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार ऑब्जर्व करता है, या ये बोरियां लदी हुई जा रही हैं इस तरह की अगर होती है और ओवरलोडिंग सर्टिफिकेट्स की भी बात है, तो इसमें जी मैं उसमें अर्ज करूं कि तकरीबन 28,000 चालान हमने पिछले साल किए हैं ओवरलोडिंग पे कंटेनर्स की सिर्फ। उसके अलावा, और अली रजा साहब, ये ओवरलोडिंग का चालान कितने रुपए का है? 100 रुपए का? बस वो मजबूरी है। मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ, लास्ट प्रोग्राम में भी मैं आया था। जो फाइन की जो है हमारी मिकदार है वो इतनी कम है कि वो तो शर्म आती है उस पर। और दूसरी 100 रुपए का चालान है। उसके अलावा ट्विस्ट लॉक की जहाँ बात कर रहे हैं, उसमें अहमद तारिक साहब ने भी जो बात की, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक तो शायद पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन 2009 में मई में एक DIG ट्रैफिक ने एक लेटर लिखा था तमाम SSPs को, और उसकी कॉपी कंसर्न इदारों को दी गई थी कि ट्विस्ट लॉक को इंश्योर किया जाए। जो भी अवेलेबल ट्विस्ट लॉक पाकिस्तान की मार्केट में, कराची की मार्केट में है, उसमें हमने इनको, न्याजी साहब को भी ये पता होगा कि उस वक्त उनको इंश्योर किया था, और उस वक्त उन्होंने भी अंडरटेकिंग दी थी कि हाँ अगस्त के महीने तक
یہ تمام لگ جائیں گے، اور وہ لگ بھی گئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو میں ندا یہاں پہ یہ بات بتاؤں، نیازی صاحب پتہ نہیں اتفاق کریں نہ کریں، لیکن کل کی تاریخ کی اگر میں آپ کو فگر دوں تو 15 چالان ٹوئسٹ لاک کے ہم نے کل بھی کیے ہیں، جو یا تو ٹوئسٹ لاک نہیں لگا، اور یہی فوٹیج ہم سما پر بھی دکھا رہے ہیں جو کہ ماننے کو تیار نہیں ہے. نیازی صاحب بہت بہت شکریہ. علی رضا صاحب آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی. ہم چاہیں گے بالکل قانون سازی، آپ کا پوائنٹ ہے، ان فائنز کو بڑھایا جائے. جب لاکھوں کروڑوں کے کنٹینرز ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ان کے اوپر صرف 100 روپے کا فائن ہوتا ہے اوور لیڈنگ کا، یہ شرم کی بات ہے. نور خان نیازی صاحب میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، آپ سے ایک آخری بات پوچھنا چاہوں گی. ہمارے پاس شاہین بی بی موجود ہے، ہم آپ کو حل کیا ہے کی ٹیم یہ ڈیٹیلز دے گی کہ کون سے کنٹینر مالکان ہیں جو کہ ان کی فیملی کے قتل میں ملوث ہیں، ان کو جاں بحق کرنے والے کنٹینر ڈرائیور سے لے کے کمپنی کا نام ہم بتائیں گے، آپ ان کو کمپنسیشن دلائیں گے؟ انشاءاللہ. دیکھیے بیسیکلی بات یہ ہے کہ مجھ سے انفرادی طور پر جو بھی ہوگا یہ مجھ سے رابطہ کریں، سما ٹیم کی کریں. انفرادی نہیں، آپ صدر ہیں ایسوسی ایشن کے، ہم آپ سے انفرادی مدد نہیں چاہتے. آپ میری ایک بات سن لیں کہ ابھی میں نے جو پریزیڈنٹ میں صاحب کا ہوں، ابھی میں نے نو منتخب ہوں، میں نے کوئی حلف نہیں اٹھایا، اور ایسوسیشن جب بحال ہوگی بالکل سما آئے، میں ان سے جو بھی ہوگا ایسوسیشن لیول پہ. دیکھیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. یہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسا قانون یا ایسا فنڈ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. جناب نور خان صاحب میں ایک بات نہیں تو یہ اس کے اوپر تجویز ہے، میرا خیال ہے کہ ایسوسیشن کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے. میں ایک آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا بہت مختصراً پلیز. بہت مختصراً. جی ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. یہ شاہین بی بی کا نقصان ہوا ہے، ایسے تو بہت ہے، یہ میرا ایک آف فنڈز بھی ہے، اور اس کے بارے میں جو میں کر رہا ہوں اللہ اسے قبول کرے، جس کا کسی کو میرے علاوہ اور میرے رب کے علاوہ اور جس کو مدد پہنچتی ہے پتہ نہیں چلتا. اس کے چشمدید گواہ یہ بھی ہے اپنے علی رضا صاحب بھی ہے. میں کہنا ہی چاہوں گا صرف ایک حدیث کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہیں مدد دی جاتی ہے تو صرف اس لیے کہ تم غریبوں کو مدد کر سکو. تمہاری ایسوسیشن کی گاڑیوں کے نیچے یہ لوگ مر جائے اور پھر وہ در در بھٹکتے ہو اور تم بولو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ نے تو کیا کرنا ہے، اس نے تو گورننس کرنے کو ہی نہیں آتی ہے، ٹائی باندھ کے آ جاتے ہیں ٹاک شو میں. بہت شکریہ احمد پاریک صاحب، بہت درست بات کی. اور نور خان نیازی صاحب نے یہاں پر ہمیں ایک یقین دہانی کرائی ہے، گو کہ بڑی مبہم ہے، لیکن ہم اس کیس کو یہاں پر نہیں چھوڑیں گے. ایک جو اس کے بارے میں تجویز دی گئی کہ نیو یارک میں قانون ہے، اونر آف اے شپنگ کنٹینر از لائبل وداؤٹ فالٹ فار دا ٹرک ڈرائیورز ایکشن. تو اس میں شپنگ کمپنیز کو بھی ملوث کیا جانا چاہیے اور ٹریلر ایسوسیشنز کو بھی. نور خان نیازی صاحب سے کچھ دن بعد ہم اس کا ضرور فیڈ بیک لیں گے کہ انہوں نے شاہین بی بی کے لیے کیا کیا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیجیے HKH@sama.tv پر. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی منڈے کو، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.